الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ پانچویں پارے کا خلاصہ سماعت کریں گے، جس میں سورہ نساء کے 17 رکوع اور 6 آیات موجود ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر نکاح کے بدلے مہر کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عفت اور عصمت اور نسل انسانی کے تحفظ اور شہوت کی تسکین کے لیے زنا کی بجائے نکاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر غیر منکوحہ آزاد عورت میسر نہ آئے تو مالکان کی اجازت سے باندیوں کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اور نکاح کے بدلے میں مہر ادا کرو۔ زنا میں مبتلا ہونے کی صورت میں باندی کی سزا آزاد عورت سے نصف ہوگی۔ رکن نمبر 2 کے اندر لین دین میں درستگی کی تاکید اور خودکشی جیسے کبھی فعل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، البتہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارتی بنیادوں پر قیمت ادا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خودکشی ایک حرام فعل ہے، خودکشی کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کی جسمانی صلاحیتوں میں جو فرق رکھا ہے اس کے پیش نظر ایک دوسرے سے برابری کی تمنا نہ کرو۔ ہر ایک کے عمل کے مطابق اجر و ثواب میں اسے حصہ ملے گا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارا نگراں ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 میں مردوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مردوں کو عورتوں پر جن وجوہات کی بنیاد پر یا جن باتوں کی وجہ سے برتری دی گئی ہے اس میں سے ایک جسمانی فضیلت ہے اور دوسرا گھریلو معاملات میں مالی اخراجات کی ذمہ داری ان پر عائد ہے۔ پاکیزہ خواتین وہ ہیں جو اطاعت شرع اور اپنی عفت پاک دامنی کی محافظ ہوں۔ نافرمانی کرنے والی عورتوں کو پہلے واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھائیں، اگر نہ سمجھیں تو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں، اور پھر بھی وہ اصلاح نہ کریں تو مناسب سزا دے کر انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ اگر میاں بیوی کے اختلافات حد سے تجاوز کر جائیں تو جانبین کی طرف سے ایک ایک نمائندے کو باہمی مذاکرات سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اگر دونوں مخلص ہوں تو اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، مسافر، غلاموں، لونڈیوں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ روز آخرت ہر امت میں سے گواہ لائے جائیں گے اور ان سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 4 کے اندر تیمم کے فرائض و طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب کی حرمت کے حوالے سے ابتدائی اسلام میں ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ مدہوشی کے عالم میں کوئی غلط اور نازیبا بات منہ سے نہ نکل آئے۔ اس کے بعد جنابت اور تیمم کے بعض مسائل ذکر کیے۔ جنابت بیوی سے صحبت کرنے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جو ہے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کے فرائض 3 ہیں۔ نیت کرنا، اپنے پورے چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تمہیں مسح کرنے کا حکم ہے، اور یہی ان کے فرائض ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی سب چیزوں سے تیمم جائز ہے بشرط یہ کہ وہ پاک ہوں۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر پورے چہرے پر ملے، دوبارہ پھر اسی طرح دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کوہنیوں تک ملے۔
اس کے بعد سلسلہ بیان یہود و نصارہ کی طرف پھرتا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی، مگر وہ ہدایت سے پھر گئے تو ان کے راستے پر چلنے سے بچنا۔ مدینے کے یہودی ایسے بدبخت تھے کہ ذو معنی گستاخانہ الفاظ بول کر دل کی بھراس نکالتے تھے۔ تم ایسے لفظوں کو سرے سے استعمال ہی نہ کرنا۔ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ خود دعویٰ کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا، پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کر دے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حاکموں کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ گھٹیا اخلاق اور کمینہ خصلتوں کے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں، لیکن ان کے حسد کے باوجود نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو کتاب اللہ ملے گی اور یہ ایک عظیم حکومت عطا ہوگی۔ کافر آخرت کے عذاب میں جلیں گے اور ایمان والے گنجان درختوں والے جنت کے باغوں میں آرام کریں گے۔ ایمان والو، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ حاکموں سے اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی اللہ اور رسول کو مانو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 میں ایمان کامل اتباع رسالت معاب ہے، اسی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود طاغوت یعنی اللہ کے باغی رہنماؤں سے اپنے فیصلے کراتے ہیں، جبکہ انہیں طواغیت سے برات کا حکم دیا گیا۔ شیطان انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جب انہیں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی تو یہ لوگ اس راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے ہوئی کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ اگر یہ لوگ غلطی کر کے احساس ندامت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار فرماتے تو یہ لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر تواب رحیم ہے۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں اختلاف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ منافق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاف مانگا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو انصاف کے منافی خیال کرے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے زندگی کے قید سے آزاد کرا دیا جائے۔ اس پر قرآن کریم میں نازل ہوا کہ اللہ کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کرے۔ اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا اللہ کے فضل کا آئینہ دار ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 میں رائے حق میں جہاد، کمزوروں کی امداد کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے ایمان والو، جہاد کے لیے میدانی جنگ یا چھاپا مار جنگ جو بھی وقت کا تقاضا ہو اسے اختیار کرو۔ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو جہاد کے مخالف اور محاذ جنگ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تمہیں محاذ پر کوئی ناگواری پیش آئے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو تو انہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش مال غنیمت کے حصول میں ہم بھی شریک ہوتے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے یا کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو دونوں صورتوں میں اجر عظیم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جواز کی وجہ
بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم آخر جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ضعیف اور مظلوم بچے، بوڑھے، عورتیں کفار کے ظلم سے تنگ آ کر تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے ظلم و ستم سے نجات دہندہ اور کوئی مددگار پیدا کر دیجیے۔ ان حالات میں بھی اگر جہاد نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب کافر طاغوت کی حمایت میں لڑتے تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کی حمایت میں لڑنا چاہیے۔ شیطان کی حمایتوں سے تمہیں جنگ کرنی ہوگی، بے شک شیطانی سازشیں انتہائی کمزور ہوا کرتی ہیں۔ آگے رکوع نمبر 8 میں موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ساتھ ہی افواہ سازی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز روزے کی بات ہو تو جہاد شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب جہاد کا وقت آتا ہے تو موت کے ڈر سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تو ہر جگہ آ کر ہی رہے گی، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو کر بھی موت سے بچنا ممکن نہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو نبی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فائدے کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور نقصان کو اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ قرار دیں۔ ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اطاعت خداوندی اطاعت رسول پر میں پوشیدہ ہے۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرتے رہیں، اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں غور و خوض کی دعوت دیتے ہوئے اس کے حق و صداقت پر مبنی ہونے کے لیے دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر معاشرے کا امن و سکون تباہ کر دینے والے بدترین عامل افواہ سازی کی مذمت کرتے ہوئے اس کے سدباب کا طریقہ بیان کیا ہے کہ متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق کر لی جائے تو افواہیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اگر دین کی کوئی بات سامنے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ماہرین سے رجوع اور تحقیق کے بغیر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جہاد کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو ہدف تنقید بنانے کی بجائے اپنے آپ کو پیش کر دے اور دوسرے مسلمان کو جہاد میں شریک کرنے کے لیے ترغیب دیتا رہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے کافروں کا زور توڑا جا سکتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے اور وہ دشمنان اسلام کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جائز اور ناجائز سفارش کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کا حصہ اس میں سے ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں دو ٹوک پالیسی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں دوہری ذہنیت کا کیوں شکار ہو؟ اللہ نے انہیں مسترد کر دیا ہے، جسے اللہ گمراہ قرار دے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم ان کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو، جبکہ وہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھی جائے، بلکہ یہ جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے۔ البتہ ان میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہو یا وہ قتل و غارت گری سے باز آنے کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو تو ان سے درگزر کیا جا سکتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 میں غلطی سے قتل ہو جانے اور جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کسی بے گناہ کے قتل خطا کی صورت میں دیت کی ادائیگی کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قاتل کو خون بہا ادا کرنا چاہیے، 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنے چاہیے، کسی مومن کو ناجائز جان بوجھ کر قتل کی صورت میں دائمی جہنمی ہونے کی وعید بیان فرمائی اور اس پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر بلا تحقیق کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے سے منع کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی اجنبی شخص تمہیں سلام کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، صرف شک و شبے کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ پھر محاذ جنگ پہ مصروف عمل مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مجاہدین اور قائدین گھروں میں بیٹھنے والے
برابر نہیں ہے، یعنی جہاد سے پیچھے رہنے والے اور جہاد کرنے والوں کو برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان سے اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجاہدین کا رتبہ اور مرتبہ بہت ہی بڑا ہے۔ آگے رکوع نمبر 11 میں اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کا حکم ذکر کیا گیا۔ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کی سرزمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر آنا ضروری ہے۔ ہاں، کمزور، بوڑھے، عورتیں اور وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جنہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے۔ ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلنے والے اگر راستے میں مر جائیں تو اس نے اپنا اجر پا لیا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے تو نئی نئی اقامت گاہیں، معیشت کے نئے نئے سامان پاؤ گے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں نماز قصر کا حکم اور صلاۃ الخوف کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان غزوہ بنی مستقلق کے موقع پر جب ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو اس حالت میں ایک دم حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ انہوں نے عصر کی نماز میں حملہ کرنے کی پلاننگ کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اس خفیہ تدبیر کی اطلاع بھی دی اور اس کے سدباب کے لیے صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اگر دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف پڑھو۔ صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، دوسری جماعت جو دشمن کے مقابل تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر فقط امام سلام پھیرے۔ پہلی جماعت دوسری رکعت بغیر قرات کے پڑھے اور سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے، پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہ گئی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیر دے۔ اس طرح نماز کے فریضے کی بروقت باجماعت ادائیگی بھی ہو جائے گی اور جہاد کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں حالت سفر میں قصر نماز کا حکم بھی عنایت کیا گیا، چنانچہ دشمنوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی اور نماز اور جہاد کے مشترکہ اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ نماز جیسے عظیم الشان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت اور کوتاہی کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ نماز کے بعد بھی کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ پاک کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ پہاڑی علاقے میں ننگے پاؤں کافروں کا پیچھا کرنے سے مجاہدین کے پاؤں زخمی ہو کر خون سے رسنے لگے تھے، جس پر حکم ہوا کہ کافروں کے تعاقب میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کافر بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زخم سہنے پڑ رہے ہیں، مگر مسلمان اور کافر کی تکلیف میں بنیادی فرق ہے کہ تمہیں ہر تکلیف اور زخم پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا، جبکہ ان کی تکلیف اور دکھ انہیں مزید جہنم کے قریب کر دے گی۔ اور یوں ہمارے رکوع نمبر 12 کا یہاں اختتام ہوا۔ آگے رکوع نمبر 13 میں فیصلہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کیا جائے، اس بارے میں حکم ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے اور اسی طرح عدل و انصاف کے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی۔ چور انتہائی چالاک اور چاپلوسی تھا۔ انہوں نے کسی بے گناہ کو پھنسا کر اپنے دامن بچانے کی کوشش کی۔ بعض لوگ ان کی باتوں سے یعنی اس چور کی بات سے متاثر ہو کر انہیں بری کرانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے جرم کو فاش کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ بلا تحقیق کسی مجرم کی حمایت کرنے کی بجائے عدل و انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے مجرمین کو سزا دینی چاہیے۔ دنیا میں اگر تم نے کسی مجرم کو بچا بھی لیا تو کل قیامت میں اللہ کی گرفت سے اسے کون بچائے گا؟ جس نے جرم کیا سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پر تھوپنا بہت بڑا جرم ہے۔ آگے رکوع میں بری سرگوشیوں کی ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی خفیہ تدبیر کرنی ہی ہے تو کسی نیک کام، صدقہ، خیرات اور مفاد عامہ کے لیے کرنی چاہیے، اس پر اجر عظیم ہے۔ شیطان اور اس کے ہم نواؤں کی بری وسوسے اندازی یہ ہے کہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر
باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں مگن کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں۔ ہاں، ان لوگوں سے مشورہ ہو سکتا ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہیں، جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور یہ بدترین مقام ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں شرک ناقابل معافی گناہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہ بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، سرکش شیطان سے امداد مانگتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، انہیں جانوروں کے کانوں کو چیرنے اور اللہ کی مخلوق کی شکلوں کو بگاڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے کہنے پر چلے گا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا کہ نیک عمل اہل ایمان ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اچھی جزا پائے گا، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے حکم الہی کو قبول کیا، وہ نیکوکار بھی ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی شرائط کا ذکر کیا گیا۔ اب سلسلہ بیان پھر قرابت داروں کے حقوق کی طرف پھیر دیا ہے۔ دور جاہلیت میں صورتحال یہ تھی کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی تو سرپرست مال کی خواہش میں خود اس سے نکاح کر لیتے یا کسی دوسرے سے اس شرط پر نکاح کرتا کہ مال کا ایک حصہ اسے مل جائے۔ اول تو یتیم بچوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے تھے کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا۔ قرآن کریم نے اس صحیح ظلم سے روکا۔ البتہ بیوی شوہر کو اپنی خوشی کے ساتھ حق میں کچھ چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مال و دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہوتی ہے، لیکن یہ روا نہیں کہ دولت کی وجہ سے نا اتفاقی ہو۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک کی طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے۔ اس سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اگر تم اس کو بھول جاؤ گے تو اس کی گرفت سے نہ بچ سکو گے۔ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، وہ سب کچھ دے گا۔ آگے رکوع نمبر 17 میں سچی گواہی دینا دین اسلام پر استقامت کی بڑی نشانی ہے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جائیں، اگر سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ کے خلاف ہو، جب بھی اس کے اظہار میں تامل نہ کریں۔ گواہی دینے میں نہ تو کسی دولت کی پرواہ کریں، نہ کسی غربت پر ترس کھائیں، جو بات کہیں وہ صاف صاف ہو۔ اچھی عادت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب پختہ ایمان دل میں جم جائے۔ وہ ایمان کامل ایمان نہیں جس میں استقامت نہ ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر والی بات سے راہ راست نہیں ملتی۔ آگے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کے دوست اور مددگار بنتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں، حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ خدا کے منکروں کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے ہیں۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی تو ان سے کہتے کہ اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے رکوع نمبر 18 اور یہ اس پارے کا آخری رکوع ہے، اور اسی رکوع پر آج کا خلاصہ قرآن جو ہے وہ ہمارا اختتام کو پہنچے گا۔ اس رکوع میں منافقوں کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی ان کے برے حشر کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔
मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश में अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये लोग नमाज में सुस्ती और अल्लाह के ज़िक्र से पहलुतही करते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। ऐसे गुमराहों को हिदायत भी नहीं मिला करती। ये जहन्नुम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों से दोस्ती और गठजोड़ की इजाज़त नहीं है। काफिरों को मुसलमान पर किसी तरह भी फोकियत नहीं दी जा सकती। ये लोग अगर ताइब होकर अपने तर्ज अमल दुरुस्त कर लें तो इनका शुमार भी मोमिनीन के साथ हो सकता है। अगर तुम ईमान के तकाजे पूरे करते रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अल्लाह तो दिलों का भेद जानने वाला बड़ा ही कदरदान मालिक व मौला है।